اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا من اهتدى جس نے ہدایت کی راہ پائی فإنما يهتدي لنفسه پس بے شک اس نے ہدایت کی راہ پائی لنفسه اپنے فائدے کے لیے ومن ضل اور جو شخص بھٹک گیا گمراہ ہو گیا فإنما يضل عليها پس بے شک گمراہی اسی پر اس کا وبال ہوگا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ اور نہیں اٹھائے گا بوجھ وازرۃ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا وزر اخرى بوجھ کسی دوسرے کا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ اور نہیں ہیں ہم عذاب دینے والے حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا یہاں تک کہ ہم بھیجتے ہیں ان میں رسول وَإِذَا أَرَدْنَا اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً یہ کہ ہم ہلاک کریں کسی آبادی کو بستی کو أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا تو ہم آمادہ کرتے ہیں حکم دیتے ہیں اس کے آسودہ حال لوگوں کو فَفَسَقُوا فِيهَا پس وہ سرکشی کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں اس میں فحق علیہ القول پس ثابت ہو جاتا ہے اس پر قول فدمرناها تدمیرا پھر ہم ہلاک کر دیتے ہیں تباہ کر دیتے ہیں انہیں تدمیرا پورے طور پہ تباہ کر دینا۔ گزشتہ آیات میں یہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ ہر انسان کو اس کا نامہ اعمال دیں گے اور اسے کہیں گے اقرا کتابک اپنا اعمال نامہ پڑھ لے اور اپنا حساب خود کر لے۔ اب اسی کے متعلق یہ بات ہے کہ اب دیکھ لو غور کر لو تم یہاں دنیا میں اگر ہدایت کی راہ پہ چلو نیکی کی راہ پہ چلو تو کل قیامت کے دن اس کا فائدہ تم ہی اٹھاؤ گے۔ دنیا میں بھی اس کا فائدہ اور آخرت میں بھی فائدہ بہت ملے گا، اور اگر تم گمراہی کی راہ پہ چلو ہدایت کو چھوڑو تو پھر یہ گمراہی کی راہ پہ چلنا اس کا وبال اس کا نقصان یہ تم ہی پہ پڑے گا۔ من اهتدى جس نے بھی ہدایت کی راہ پائی فإنما يهتدي لنفسه بس بے شک اس نے ہدایت پائی لنفسه اپنے فائدے کے لیے اپنے نفع کے لیے، یعنی اس ہدایت پہ چلنا اس کا نفع اسی کی ذات کو ملے گا۔ اس کے ہدایت یافتہ ہونے سے کسی سے عذاب نہیں ٹلے گا بلکہ اس کی ذات کو اس کا فائدہ ملے گا، نفع اس کی نسل کو فائدہ ملے گا۔ ومن ضل اور جو گمراہ ہوا بھٹکا فإنما يضل علیہا پس بے شک وہ گمراہ اس کا ہونا علیہا یہ اسی کے خلاف جائے گا، یعنی اس گمراہی کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا اور اس کی سزا اسی کو چکھنا ہوگی۔
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا وزر اخرى کسی دوسرے کا بوجھ. یہ نہیں کہ گمراہ ایک شخص ہو اور اس کی سزا دوسرے کو ملے، بلکہ سزا گمراہ ہونے والے گناہ کرنے والے پر ہی پڑے گی. اس لیے ہر شخص اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہے اور اس کو اپنے عمل کی فکر کرنا چاہیے. ہاں دوسروں کی اصلاح کی اور دوسروں کو دعوت دینے کی فکر کرنا چاہیے تاکہ اس کے وجود اور اس کی بھلائی، نیکی اور ہدایت کا نفع، اس کا پھل اچھا وہ دوسروں کو بھی ملے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہمارا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ہم عذاب نہیں دیا کرتے حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، یہاں تک کہ ہم بھیج دے رسول. یعنی لوگوں کی اصلاح کا ہم نظام ایک قائم کرتے ہیں اور لوگوں تک ہم اپنا پیغام پہنچاتے ہیں. اس کے بعد جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو قبول نہیں کرتے، تب ہمارا عذاب ان پہ آتا ہے. ایسے نہیں کہ لوگوں کو ہمارے پیغام کا پتہ ہی نہ چلے، انہیں سمجھ ہی نہ آئے اور ہمارا عذاب ان پہ آ جائے. ایسا ہم نہیں کرتے. اللہ نے پھر ہر دور میں ایسا ہی کیا، اپنے پیغمبروں کو بھیج کر لوگوں کی اصلاح کی اور ان کو اللہ کی طرف متوجہ پیغمبروں نے کیا. اور پیغمبر دنیا سے جاتے تو پیغمبروں کے متبعین یہ کام کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میرے بعد میری نیابت میں یہ ذمہ داری کا کام میری امت کے علماء کریں گے. وہ لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کی ہدایت کے لیے محنت کریں گے، اور میرے علماء کا ایسے ہی مقام ہوگا جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کا تھا. تو اس طرح میری نیابت میں میرے بعد اہل علم یہ ذمہ داری نبھائیں گے کہ لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کی ہدایت کے لیے کام کریں. تو کسی بھی معاشرے میں اللہ کی طرف سے جب حجت تمام ہو جاتی ہے تب جا کے اللہ کی پکڑ آتی ہے. اور یہ حجت کا تمام ہونا کیسے ہے؟ حضرت امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچ جانا یہ اتمام حجت ہو جاتا ہے. اس کے بعد اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ آتی ہے. اور جب تک لوگوں تک اللہ کا پیغام اور دین نہ پہنچے تو ان پہ تمام حجت نہیں ہوتی، اللہ ان کی پکڑ نہیں کرتے. البتہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ایسا ہو کہ جہاں تک اللہ کے پیغمبر یا کوئی بھی صاحب علم نہ پہنچ پائے اور اس کو اللہ کے دین کی بات نہ پہنچائی جا سکے، کہیں کوئی انسان دنیا میں ایسے مقام پہ بیٹھا ہو کہ اس تک اللہ کا پیغام نہ پہنچ سکے اور وہ کفر پر ہو، شرک پر ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو بھی عذاب ملے گا. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل عطا فرمائی ہے، اور یہ عقل اللہ نے اتنی انسان کو دی ہے کہ جس عقل سے یہ انسان اللہ کی پہچان کر سکتا ہے، اللہ کی توحید کو سمجھ سکتا ہے، کیونکہ توحید اللہ نے انسان کی فطرت میں اس کا بیج رکھا ہے اور یہ انسان اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے. اس لیے یہ شخص جو صاحب عقل ہے، عقل مند ہے، اس تک اگر کوئی بھی انسان دین کا پیغام لے کے جانے والا نہ بھی پہنچ پایا تو اس کی ذمہ داری تھی کہ اپنی عقل سے کم از کم اللہ کی توحید کو سمجھ جاتا، شرک نہ کرتا، کفر نہ کرتا. ہاں دین کی تفصیلات، دین کے احکامات ان سے ناواقف رہا، اللہ ان کو معاف کر دیں گے. لیکن اگر اس شخص نے کفر یا شرک کیا تو یہ پکڑ میں آ جائے گا، کیونکہ اس کے لیے ہادی، اس کی ہدایت کا ذریعہ بننے والی چیز اس کے پاس موجود ہے، عقل. اس نے اس سے کام نہیں لیا،
عقل اس کی ہادی تھی اور اس نے عقل کے پیغام کو ٹھکرایا، اس لیے یہ بھی اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بھی بستی اور آبادی کے بارے میں، ان نهلك قرية، یہ کہ ہم ہلاک کریں، تباہ کریں اس بستی آبادی کو، امرنا مترفیہا، تو ہم ان کے اوپر عیش کے اسباب اتنے عام کر دیتے ہیں کہ بہت مالداری ان لوگوں میں ہو جاتی ہے، پیسے کی فراوانی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ مالداری اور پیسے کی فراوانی ان کو اللہ کی سرکشی کی طرف لے آتی ہے۔ چونکہ یہ دولت کا خاصہ ہے، اللہ ماشاءاللہ کچھ گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو دولت اور مال کے فتنے سے بچتے ہیں، ورنہ اکثریت دولت اور مال کے فتنے میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولادیں اور تمہارے مال، تمہارا پیسہ یہ فتنہ ہے، یہ تمہیں اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور اکثر مال انسان کو گمراہ کرتا ہے، انسان کو متکبر بنا کر اللہ کا باغی اور سرکش بنا دیتا ہے۔ تو امرنا مترفیہا، ہم حکم دیتے ہیں اس بستی کے آسودہ حال لوگوں کو، یعنی حکم دینے سے مراد کہ ان کے لیے اسباب دولت کے پیدا کر دیتے ہیں اور وہ دولت مند ہو جاتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر اس دولت مندی کے نتیجے میں وہ نافرمانی کرتے ہیں اس آبادی میں۔ فسق کے معنی ہوتے ہیں حکم عدولی کرنا، اللہ کے حکم سے نکل آنا، سرکشی کرنا، ایک مفہوم اس کے۔ اور دوسری قرات اس میں یہ ہے امرنا مترفیہا، امرنا کی جگہ قرات، چونکہ قرآن پاک کی کئی قراتیں ہیں تو دوسری قرات ہے امرنا مترفیہا، یعنی میم کے اوپر شد کے ساتھ یہ دوسری قرات ہے کہ اذا اردنا ان نہلک قریۃ امرنا مترفیہا، جب ہم کسی بستی کو، آبادی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو امرنا مترفیہا، تو ہم ان پہ حکمران ان لوگوں کو لگا دیتے ہیں، مسلط کر دیتے ہیں، مترفیہا جو دولت مند ہوتے ہیں، جو پیسے والے ہوتے ہیں اور وہ سرکش ہوتے ہیں اللہ کے، اور جب وہ سرکشی کرتے ہیں تو ان کی رعایا، ان کی اتباع میں بھی سرکش ہو جاتی ہے، اور وہ بھی دولت کے چکر میں پڑتی ہے، اپنے حکمرانوں کو دے کر جیسے حکمران گمراہ ہوتے ہیں تو وہ رعایا بھی گمراہ ہوتی ہے، تو جو پورے ملک میں اللہ کی نافرمانی کا رواج پڑ جاتا ہے تو فحق علیہ القول، پھر ثابت ہو جاتی ہے اس پوری آبادی پہ القول، اللہ کی بات، اللہ کا فیصلہ، کہ جہاں بھی اللہ کی بغاوت اور سرکشی ہوتی ہے وہ آبادی پھر بچ نہیں سکتی، اللہ کی پکڑ میں آتی ہے، تو پھر اللہ کی یہ بات ان پہ صادق آ جاتی ہے۔ جب پوری آبادی، پورا ماحول اور معاشرہ وہ اللہ کی سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم ان کو ہلاک اور تباہ کر دیتے ہیں، پورے طور پہ ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں صحیح ہوتا ہے، ایک تو دولت مندی انسانوں کو تباہ کر رہی ہے، اور دوسری ہماری سوسائٹیوں کو، ہمارے ملکوں کو، ہمارے علاقوں کو یہ جو حکمران طبقے کی سرکشیاں، ان کی اللہ کے حکم کی بغاوتیں، اور پھر ان کی دیکھا دیکھی ان کے مزاج کے لوگ، وہ معاشرے پہ جو سربراہ ہوتے ہیں، معاشرے میں اثر رسوخ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ پھر معاشرے کے بہت سے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، یوں اللہ کے دین کے احکامات کو یہ لوگ کھلے عام چیلنج کرتے ہیں اور ان کے خلاف سرکشی کرتے ہیں، تو پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا پوری آبادی اور پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم ہلاک کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں ان آبادیوں کو، ان بستیوں کو، ان علاقوں کو۔
اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔